دوستو، اس دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جو کسی ایک نیک مقصد کے لیے، نیکی، اچھائی اور انصاف کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیں، اور وہ اس غیرت کے لیے وہ جو ہے نا کوئی بھی تکلیف، دکھ اور مصیبتوں کا سامنا کرنے سے گھبرائیں نہیں، اور اس کا جو ہے نا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور اس نیکی اور سچائی اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، یا اس کی بقا کے لیے، اور اس کی جو ہے نا سربلندی کے لیے، اور اس کی عظمت کو سلام دینے پیش کرنے کے لیے، اور اس کو سب سے اچھی چیز ماننے کے لیے ایون وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اسی طرح حسینوں نے اور سقراطوں نے اور منصوروں نے اور سرمدوں نے، ان سب نے اپنی لائف کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی ان اچھائی، نیکی اور انصاف کے اصول کے لیے دے دی۔ تو ہمارے جو فیض صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کی جو ہے نا غیرت، نیکی اور انصاف پہ مرنے والے شاعر تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں، آج ان کی غزل ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، تیرے جان نثار چلے گئے، کہ نیکی، سچائی، ایمانداری اور غیرت اور انصاف، یہ تمہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ تمہیں جو ہے نا ایک جان کی ضرورت تھی، اور وہ جان جو ہے نا ہم نے دے دی۔ کیسے؟ تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب، سر راہ گزار چلے گئے، کہ تیری راہ میں تجھے جو ہے نا چاہیے تھے کچھ جانوں کی قربانی چاہیے تھی کہ تیری سربلندی کے لیے ہوں، تو ہم جو ہے نا آگے سامنے اور راستے پہ اور جو ہے نا میدان میں آ گئے۔ ہم نے کہا کہ ہماری جان حاضر ہے تجھ پہ قربان ہونے کے لیے، نیکی، اچائی، سچائی کے لیے۔ تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، وہ جان ہم لے آئے۔ تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، تیری جان نثار چلے گئے، اور تجھ پہ جان دینے والے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب، سر راہ گزار چلے گئے۔ تو ہم کہیں چپ کے بیٹھے نہیں، ہم نے راستے پہ آ گئے، ہم میدان میں آ گئے۔ ہم نے کہا کہ آؤ، تم نے جان لینی ہے نا، تو ہماری جان حاضر ہے نیکی، سچائی، انصاف کے بول بانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تاکہ اس دنیا میں خوبصورتی ہو، نیکی ہو، اچھائی ہو۔ اچھا، تیری کج ہدائی سے ہار کے شب غم، شب انتظار چلی گئی، تیری کج ادائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی، کہ ہے شب انتظار تھی تیری نا، تیرا ہم انتظار کرتے رہے تھے، لیکن تیری کج ادائی، تیری بے وفائی، اور تو نے جو ہمیں گھاس نہ ڈالنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، مطلب ہمیں انتظار کراتے ہو لیکن آتے نہیں ہو، ملتے نہیں ہو، تو کیا ہے کہ اس تیری کج ادائی سے، تیری بے وفائی سے تک ہار کے آخرکار شب جو ہے نا وہ چلی گئی، صبح ہو گئی، تم نہیں آئے، اور کیا ہوا؟ میرے ضبط حال سے روٹھ کر میرے غم گسار چلے گئے، اور میرے غم گسار جو آئے ہوئے تھے، جو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ یار ہم ان سے بات کر کے اپنے دل کا ہم کوئی بوجھ ہلکا کر لیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بولیں، لیکن ہم میں اتنا ضبط ہے، اور ہم میں اتنا حوصلہ ہے، اور اپنی اتنی ہمت ہے کہ ہم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تیری، اور نہ ہی اپنے غم کو کسی کے ساتھ شیئر کیا، ٹھیک ہے؟ تیرا گلہ کبھی ہم نے کیا نہیں۔ تو وہ ہمارے اس ضبط حال کو دیکھ کر ہمارے غم گساروں نے کہا یار یہ کچھ بولے گا نہیں کہ اس کو جو ہے نا کیا غم ہے، اور کس نے اس کو دکھ دیا ہے، تو بس چھوڑو، بس اس کو حال پہ چھوڑو اس کے، اور چلیں۔ تو کیا شعر ہے، کیا بات ہے اس کی، فیض صاحب زندہ باد۔ کہتے ہیں کہ تیری کج ادائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی، میرے ضبط حال سے روٹھ کر میرے غم گسار چلے گئے، اور نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں، نہ سوال وصل کہ بھائی ہم سے ملو کوئی یار آ کے، نہ عرض غم، نہ ہم نے غم کا بیان کیا گیا اور ہمیں بڑے دکھ دیے، آپ نے کوئی ہمارے ساتھ گزارا کیجیے، نہیں، ایسے بھی نہیں، نہ حکایتیں اور نہ شکایتیں، اور نہ تو ہم کوئی کہانی شہانی سناتے ہیں آپ کو اپنے غم کی، اور نہ ہم کوئی شکایت کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، کہ نہ ہم شکایت کر سکتے ہیں، نہ ہم وصل کی تمنا کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم سے مل لو، تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے جو دل پہ جو ہمارا کوئی اختیار تھا، جو ہم اپنے دل کے لیے کوئی چیز مانگنا چاہتے تھے، وہ سارے کے سارے اختیار تو اب ہمارے ختم ہو گئے، ہم آپ کو دیکھ کے سب کچھ بھول ہی جاتے ہیں،
اور نہ آپ سے شکایت کر پاتے ہیں، نہ آپ کو یہ کہہ پاتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی ٹائم شائم دے دیا کرو، کوئی مل لیا کرو، نہ کوئی یہ بتاتے ہیں کہ یار بہت ہی دکھ دے دیے، کوئی ہم پہ اب مہربان بھی ہو جاؤ. ہاں تو کچھ بھی نہیں، بس دل زار کے جو اختیار تھے ہمارے، کبھی ہمیں دل پہ اپنے کوئی کنٹرول تھا تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ خواہش بھی نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نہ سوال وصل نہ عرض غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. اور اس شعر کی کیا بات ہے، واہ. ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا. لیکن دیکھیں کہ فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ فخر ہے. فیض صاحب کا وہ جو شعر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ہم پر تمہارے عشق کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے کہ ہم پہ جو تیرے عشق کا الزام ہے یہ تو ہمارے لیے فخر ہے. یہ کوئی جو ہے نا ہمارے لیے کوئی ہمیں بری بات نہیں ہے، یا اس کو ہم جو ہے نا برا نہیں سمجھتے. تو وہ اسی طرح ہے فیض صاحب. دیکھیں دنیا ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں سنیں اس کو ذرا. یہ حمید ہے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، کہ ہمارے لباس پہ سیاہی لکھی گئی کہ یہ بہت برا ہے، یہ بہت غلط ہے، یہ انسان سے محبت کرتا ہے، یہ نیکی انصاف کی بات کرتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کو دنیا کے اصولوں کا یا دنیا کے رواجوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں جانتا، یہ انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے قابل نہیں ہے. کوئی الزام جو چھوڑتے نہیں ہیں یہ. تو کہتے ہیں کہ فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہ کیا لگا، ہم پہ یہ الزام لگے کہ یہ حمید ہے، کہ ہمارے لباس پہ سیاہی ملی گئی نا، ہمیں گندا کیا گیا. یہ حمید ہے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے. لیکن یہ داغ ہمارے لیے کیا تھے؟ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ ہم انسانیت کا دوست سمجھا جا رہا تھا، اور اسی لیے ہم سے نفرت کی جا رہی تھی. یہ ہمیں نیکی اور سچائی اور انصاف کا پرچار کرنے والا سمجھ کر ہم سے نفرت کی جا رہی تھی. تو یہ تو ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں تھی، یہ تو ہمارے لیے فخر تھا. اور اسی چیز کو ہم نے سجا کے جو اس کو وہ داغ سمجھ رہے تھے، وہ ہمارے لیے کیا تھا؟ ہمارے لیے فخر تھا. اور وہ ہم سجا کے یار کی بزم میں بھی گئے، لوگوں کے سامنے بھی آئے، اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم نے انسان سے محبت کرنے کا جرم کیا ہے، اور ہم اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ہم مجرم ہیں انسان سے محبت کرنے کی. کیا کہتے ہیں کہ یہ حمید ہے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے. ہمارا فخر تھا. اور یہ شعر مکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ رہا جنون رخ وفا، نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا. کہ رخ وفا کرنے والے لوگ جو ہے نا ختم ہو گئے، انہوں نے اپنی جان دے دی. اب تم یہ جو تمہارے قید خانے ہیں، یہ جو تمہارے زندہ ہیں، اور یہ جو تمہارے پانسی گاٹ ہیں، اور یہ جو مقتل ہیں تمہارے، جن پہ تم ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جو کہ نیکی اچائی اور انصاف کی بات کرتے تھے، تو ان کا اب تم کیا کرو گے؟ اب تو جو وفادار لوگ تھے، جو نیکی اور سچائی اور انصاف کا ساتھ دینے والے تھے، جو عوام کے سچے مخلص دوست تھے، ساتھی تھے، وہ تو چلے گئے، انہوں نے تو اپنی جان دے دی. تو اب یہ ان زندہ اور ان مقتلوں کا تم کیا کرو گے؟ جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. اور جنہیں عشق پہ ناز تھا نا کہ ہم نے محبت کی انسان سے، وہ تو ختم ہو گئے، ان کو تو تم نے مار ڈالا. تو اب یہ جو قید خانے تم نے بنائے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں، اور یہ مقتل تم نے سجائے ہوئے ہیں، ان پہ کس کو قتل کرو گے؟ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے، انہوں نے اپنی جان دے دی. تو کیا بات ہے فیض صاحب کی. اور یہی کہیں گے کہ لو یو فیض احمد فیض.